اورنگ آباد سب ڈویژن کے ایس ڈی او کی حیثیت سے میں کلکٹر سے ملنے کو روانہ ہونے لگا تو دیکھا کہ میری جیپ میں انڈوں سے بھرا ایک چھابا اور کیں کیں کرتی مرغیوں کا ایک ٹکڑا پہلے سے موجود ہے۔ اردلی بولا، حضور، اس جگہ کا دستور ہے کہ جب صاحب بہادر کلکٹر صاحب بہادر کی ملاقات کو جاتے ہیں تو 100 انڈے اور 100 مرغیاں لے کے جاتے ہیں۔ آج انڈا مرغی پہنچانے کی باری تھانہ اوبرا کی تھی۔ میں انڈوں اور مرغیوں کی کھیپ لیے تھانہ اوبرا پہنچا۔ اس وقت تھانے دار صاحب مالش کروا کر لنگوٹ باندھے ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ 2 حوالاتی کنویں سے بالٹیاں بھر بھر کے ان کے سر پر ٹھنڈا پانی ڈال رہے تھے اور ایک سپاہی ان کے لیے دودھ گرم کر رہا تھا۔ تھانے دار نے یہ انڈے اور مرغیاں ایک بنیے سے حاصل کی تھیں جس کے پاس مٹی کے تیل کا ڈیپو تھا۔ جب اسے تھانے طلب کیا گیا تو وہ گھبرا گیا کہ شاید کچھ انڈے گندے نکلے ہوں، لہٰذا آتے ہوئے گرم دودھ کی گڑوی اور تازہ مٹھائی کا تھال بھی لیتا آیا۔ بنیے کے خلاف مٹی کے تیل میں ملاوٹ کرنے اور بلیک مارکیٹ کرنے کی شکایتیں موجود تھیں۔ وہ دام بھی زیادہ لیتا تھا اور ذخیرہ اندوزی بھی کرتا تھا۔ اس کے خلاف جو شکایتیں موجود تھیں میں نے ان کو نکلوایا اور ان پر باقاعدہ کارروائی کرنے کا حکم دیا۔ اوبرا تھانے کا تھانے دار یہ کاغذات سمیٹ کے دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد میں کوئی بات پوچھنے وہاں گیا تو تھانے دار دونوں پاؤں میز پر پسارے بنیے کے ساتھ خوشگپیوں میں مصروف تھا، ساتھ ساتھ اس کے لائے ہوئے دودھ اور مٹھائیوں پر ہاتھ بھی صاف کر رہا تھا۔ اوبرا کا تھانے دار اور بھی کئی لحاظ سے حرفن مولا تھا۔ ایک دفعہ اس کو ہمراہ لے کر میں ایک نہایت دور افتادہ علاقے کے دورے پر گیا۔ یہ مقام مکھیوں اور مچھروں کے لیے مشہور تھا، اس لیے ہم دونوں اپنی اپنی مچھردانی ساتھ لے کر گئے تھے۔ رات کو ہم دونوں نے جس چھوٹے سے ریسٹ ہاؤس میں قیام کیا وہاں چارپائیاں تو تھیں لیکن مچھردانی لگانے کے لیے کسی قسم کے ڈنڈے موجود نہ تھے۔ مجبوراً میں مچھردانی لگائے بغیر سامنے والے برآمدے میں لیٹ گیا اور تھانے دار نے اپنی چارپائی پچھلے برآمدے میں بچھا لی۔ لیٹتے ہی مٹر کے دانوں کی طرح موٹے موٹے مچھروں نے چاروں طرف سے یورش کر دی۔ وہ قطار در قطار پیں پیں کرتے ہوئے آتے تھے اور اس قدر بے رحمی سے کاٹتے تھے جیسے کوئی دہکتے ہوئے انگارے اٹھا اٹھا کر مسل رہا ہو۔ مچھروں کے حملے سے میرا تو برا حال ہو رہا تھا، لیکن اگبی برآمدے سے برابر تھانے دار کے پرسکون خراٹوں کی آواز آ رہی تھی۔ آدھی رات کے قریب میں نے دبے پاؤں اٹھ کر اس کی طرف جھانکا تو دیکھا کہ تھانے دار صاحب کی چارپائی پر ان کی مچھردانی بڑی آن بان سے تنی ہوئی ہے اور 4 مقامی چوکیدار اسے چاروں کونوں سے تھامے بالکل بے حس و حرکت پتھر کے ستونوں کی طرح ایستادہ ہیں۔